سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے توبہ جو ہے وہ آپ کو ایلیجیبل تو کرتی ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن ایک توبہ سے نہیں ہوگا، آپ کو دیگر معاملات بھی دیکھنے پڑیں گے، یعنی کہ دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا، تو یہاں پر نا دو چیزیں، تین شرائط انہوں نے بار بار بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہ تین شرائط تو پوری کی پوری ویسی ہی رہیں گی۔ تو ہم پہلے پیسج کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا سا کامن سینس کے علاوہ اور کیا معاملات ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے کہی کہ آپ کو وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، گناہ چھوڑ، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، صحیح ہے کہ تو آپ کو وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس پر نادم ہونا ہے، اس کے بعد آپ پختہ پکا ارادہ کریں گے کہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ اب یہ پختہ ارادہ کب تک کے لیے ویلڈ ہے، کب تک کے لیے ویلڈ نہیں ہے، یا توبہ کتنی دفعہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں کر سکتے، ایسی کوئی چیز ہمیں سنت اور قرآن کی آیات میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پر شرمندہ ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ میں نے غلط کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں آپ نے حق تلفی کر دی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کے معاملے میں، دین کی کسی شرعی کسی معاملے میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ایک دم سے اپنے اندر ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو وہ جو فیلنگ آف ریگریشن ہے نا، پچھتاوے کی جو فیلنگ ہے، وہ اپنے آپ میں ایک پنش ہے، کیونکہ جس جس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے نا یا ہوئی ہے، یہ ایک اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے جسم میں نا کوئی کیڑا سانپ چل رہا ہے، کیونکہ اس کو ایجیٹیشن ہوتی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، کاش میں نہ کرتا، میں کیوں کر دیا میں نے۔ یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ فیلنگ اتنی زیادہ اریٹیٹنگ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا کہ مسلمان کو جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دیتے ہیں، سوئی بھی چبھتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کو آپ دیکھیں، تو یہ جو فیلنگ ہے نا، چاہے آپ کو ایموشنل کوئی بیکلاش ہو رہا ہے، فزیکل ہو رہا ہے، اسپرچل ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو کہ انسان اپنے سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو جسمانی درد تو نہیں ہو رہا، جسمانی الجھن تو نہیں ہے، انزائٹی تو کچھ نہیں ہوتی، یہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچا رہی ہے نا، اسپرچل، ایموشنل، فزیکل، یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کا مستحق بناتی ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے آگے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہیں اپنے تمام معاملات میں، یعنی کہ تقوی، جو ہم نے پچھلے سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں پڑھا کہ تقوی ہونا چاہیے۔ پھر پختہ ارادہ کیا کہ جب آپ کو شدید شرمندگی ہوتی ہے تو آپ اپنے اندر پکا ارادہ کر لیتے کہ میں آئندہ سے نا، میں عصر کی نماز پہلے پڑھ لوں گی بجائے اس کے کہ میں آخر میں پڑھوں، اور میری نماز جاتی رہتی ہے، اور اب دن چھوٹے ہو گئے تو عصر کی نماز کا ٹائم تو بہت کم ہو گیا، پکا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس ٹائم پر آپ سب یہ سب کر رہے ہیں نا، اس ٹائم پر آپ کی توبہ قبول ہے، ہو گیا۔ اس کو اب آگے ہم حدیث میں دیکھیں گے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اب بات کر رہے ہیں وہ کہ یہ وہ معاملات ہے کہ جب آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ہوا ہے، کچھ آپ نے کوئی معاملہ غلط کر دیا اللہ کے حق میں، لیکن اگر کسی انسان کے حق میں کیا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا وہ حق ادا کرنا پڑے گا، اوکے، چاہے وہ پیسے کی بات پہ تھا، کوئی امانت داری کی بات تھی، غیبت کی بات تھی، تہمت کی بات تھی، اور یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ تمام، یہ جو اجماع ہے نا، یہ علماء کا اجماع ہے، اوکے۔ اب چاہے آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں، کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں یا سنت ہے، یہ آپ کو تمام چیزیں آپ کو ویسے ہی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث اور قرآن میں جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اس کے اندر سے کوئی نئی بات نہیں نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کو ہی آگے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے وہ کہتے ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 31، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. ٹھیک ہے، توبو کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. اچھا توبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا. صحیح ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پلٹ جانے کا اگر آپ انگلش میں لکھیں تو اس کو وہ بنے گا ورڈ ریٹرن. ریٹرن، جہاں سے آئے تھے وہی چلے گئے. ریٹرن ٹکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، ریٹرن ٹکٹ ہوا. ریٹرن کا ٹکٹ ہے، ریٹرن ٹکٹ کا مطلب ہے کہ میں پاکستان سے آئی تھی UAE، اور واپس پاکستان جانے تک میری ٹکٹ ہوئی ہے. صحیح ہے، جہاں سے چلے تھے وہی واپس. توبہ کا مطلب یہ ہے. اوکے. اور رجوع کا مطلب ہے جہاں لاسٹ ٹائم تھے وہاں پر واپس چلے گا. اوکے. اسی لیے لفظ توبہ جو ہے اردو میں اس کا باقاعدہ پورا ترجمہ کرنا اتنا کوئی آسان نہیں، کیونکہ اردو میں نا خاص جامع لفظ موجود نہیں ہے. اوکے. اور رجوع جو ہے نا، راجعون، رجوع کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے. جو لاسٹ ٹائم تھے آپ، یعنی کہ ابھی لاسٹ میں نے کس سے کانٹیکٹ کیا تھا؟ رجوع کرتے نا، اس سے فلاں بندے سے رجوع کریں، رابطہ کریں. تو رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ آپ جہاں پر تھے آپ اس سے واپس رابطہ کریں. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ جانا، انیشیٹ جہاں سے ہوا تھا سب کچھ. اوکے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہی کہہ دیا کہ اے مومنو، اگر مومن کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. لعلکم تفلحون. فلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاح ہم نے پڑھا تھا کہ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، ایسی کامیابی جو ایفرٹ کرنے کے بعد ملتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایفرٹ ڈالا ہو، آپ نے محنت کی ہو کسی چیز کے لیے جتنی بھی درکار ہے، ایک ایوریج، اس کے بدلے میں جو کامیابی ملتی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، خالی کامیابی کو نہیں کہتے. سکسیس از اے ڈفرنٹ تھنگ اور فلاح از اے ڈفرنٹ تھنگ. اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں سورہ ہود، انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. کہ توبو الی اللہ، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. ٹھیک ہے، ٹو ورڈز. توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. توبۃ نصوحا. نصوحا یہاں پر لفظ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں جو لفظ استعمال کیا وہ نصوحا ہے. اوکے. وہ کہہ رہے خالص توبہ، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو خالص توبہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی توبہ جو کہ آپ کو اپنے کسی عمل کے نتیجے، غلط نتیجے نکلنے کی وجہ سے آپ کو نصیحت ہو گئی، عبرت ہو گئی آپ کو. اب آپ پلٹیں گے نہیں واپس. آپ کو پتہ چل، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو پتہ لگ گیا نا کہ بار نہیں مجھے پکڑنا ہے، یہ چیز پکڑنی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں پکڑنا بیٹا، لیکن جو وہ ٹچ کرتا ہے وہ چیز گرم ہوتی ہے. اب اس کا ہاتھ جل گیا، اب دوبارہ پلٹے گا نہیں. اب وہ کسی وقت کوئی ٹھنڈا بھی پین یا پاٹ رکھا ہوگا نا، اس کو بھی نہیں وہ ٹچ کرے گا. اس کو کہتے ہیں نصوحن. اوکے، نصیحت ہو گئی ہے اس کو. نصیحت میں کیا ہوتی ہے؟ اصلاح بھی ہوتی ہے. اوکے. اچھا، وہ فائدہ لکھتے ہیں اس آیت کا کہ توبہ کے لغوی معنی مطلب کہ اس کا ورڈ کا جو میننگ ہے وہ ہے رجوع کرنا، اور شرعی معنی ہے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے انسان جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو گناہ سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تاکہ وہ اسے معاف فرما کر اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب توبہ کے بعد نا بہت جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، کرم ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہمیشہ جس آیت میں اللہ سبحانہ تواب کا لکھا ہے نا لفظ، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو التواب الرحیم، کہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اور رحیم بھی ہوں، میں پھر رحمت بھی کرتا ہوں اس کے بعد. اوکے.
تو رحمت پہلی تو یہی رحمت ہو گئی کہ توبہ کی نصیحت سوری توبہ کی توفیق ہو گئی. پھر دوسری رحمت کیا ہوگی اللہ کی کہ توبہ قبول ہو گئی. پھر تیسری رحمت کیا ہو گئی کہ اب آپ کورے ہو گئے بالکل, یو آر نیو, ریسٹارٹ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. استغفار اور توبہ میں فرق ہے. آگے حدیث وہ اب کوٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو توبہ اور استغفار کا فرق انشاءاللہ آج میں بتاؤں گی. تو یہاں پر سوری حدیث نمبر 13 ہے کہ اچھا حدیث کی جو نمبرنگ ہوتی ہے نا وہ پہلی حدیث سے چل رہی ہوتی ہے. اوکے, تو حدیث نمبر 13 ہے اور اللہ کی فضل سے ہم نے 13 حدیثیں پڑھ لی ہے. 13ویں حدیث میں 12 پڑھ چکے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے ٹیکسٹ بھی یہاں کوٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر صرف استغفار کی بات نہیں تھی. ہم لوگ استغفار کو جانتے ہیں نا کہ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 70 سے زیادہ مرتبہ کیا کرتے تھے. اسی حدیث کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ بھی کرتا ہوں میں. اب اس کا انہوں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ فوائد کیا ہیں. کہ اس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب ہے. دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مغفور تھے, مغفور کا کیا مطلب ہے؟ مغفور کا مطلب کیا ہے؟ مغفور کوئی بتائے گا؟ اللہ کا نام ہے نا الغفور. یہ کیا ہے مغفور؟ غفور کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا. معاف کرنے والا نہیں, اس کا وہ غفور کا مطلب ہوتا ہے. جی اوکے. ہوں اوکے میں سمجھ گئی کانسیپٹ آپ نے صحیح پکڑا ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ لوگ اردو گرامر بھی پڑھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اب کیونکہ ہم نے عربی اب یہاں ٹیکسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم قرآن کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے. ایک چیز کیا ہوتی ہے فیل. فیل ہوتی ہے نا, فیل معافی مانگنے والا. اوکے فیل, اب میں آپ کو سمپل سا فارمولا بتاتی ہوں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں سمجھ میں آ جائے گا. فیل ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ورب جس کو ہم کہتے ہیں ورب فیل. پھر ہوتا ہے فاعل, فیل کو کرنے والا, کام کو کرنے والا فاعل. اور پھر مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا گیا ہوتا ہے, جس پر فیل کیا گیا ہوتا ہے. ہاں. قاتل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہے نا, قاتل نے کیا کیا؟ قتل کیا. مقتول کون ہوتا ہے؟ جس کا قتل ہو گیا ہوتا ہے. تو فیل کیا ہے اس میں؟ قتل. اوکے سمپل سی چیز ہے. ایک اور چیز دیکھیں, لفظ ہے ظلم. ظلم کیا ہے؟ فیل ہے, ورب ہے. اس کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اس کو کرنے والا کون کہلاتا ہے؟ ظالم. اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ کون بن جاتا ہے؟ مظلوم. وہ مظلوم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا مظلوم. اب یہ دو لفظ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا یہ بڑے مزے کے لفظ ہیں, یہ سب کو سمجھ میں آتے ہیں. بالکل اسی پیٹرن پہ آپ یاد کر لیں, آپ کو گرامر کی بھی سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں صرف و نحو میں سے ایک چیز ہے یہ. اور اس کے اندر لفظ جو استعمال ہوا ہے مغفور, یہ مفعول ہے. مفعول, اس پر کام کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے کا مطلب ہے کہ ان کو معاف کیا گیا ہوا ہے. وہ معاف ہوئے ہوئے, وہ ان کی بخشش ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ہم تھوڑا سا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اینالوجی ہم سمجھنے کی کوشش کریں ورڈز کی. تو آہستہ آہستہ آپ کو بہت چیزیں سمجھ میں آئے گی. بہت انٹرسٹنگ ہے ویسے عربی لینگویج, بہت انٹرسٹنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیل جو آپ کو میں نے فیل فاعل مفعول بتایا نا, یہ اردو میں بھی ہے اور اوور آل چیزیں اسی پیٹرن پر چلتی ہیں عربی میں نا. تو بہت انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو مغفور, غفور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا نام ہے. اور مغفور وہ ہے جس پر کہ استغفار کا کام کیا گیا. اوکے, یعنی کہ وہ بخشے ہوئے ہیں.
اور یہاں یاد رکھیے گا اوپر جو حدیث آپ کے سامنے میں نے کوٹ کی ہے اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کی ہے بات کہ استغفار علیحدہ رسول، میں نے ٹیکسٹ بھی پڑھا ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں فی الیوم، ایک دن میں، اکثر، زیادہ، من 70 سے زیادہ، مرہ مطلب مرتبہ، ہم کہتے ہیں نا اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ، یہ مرہ ہے، اوکے، اول مرہ پہلی مرتبہ، اوکے۔ تو اگر ہم حدیث کے ٹیکسٹ عربی والے بھی دیکھ لیں تو ہمیں بڑی زبردست چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی ٹرانسلیشن کے اعتبار سے بھی۔ اچھا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مغفور تھے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے تھے، جو دراصل گناہ بھی نہیں تھے بلکہ حسنات الابراری سیئات المقربین، یعنی بسا اوقات بعض کام عام صالحین کی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی کام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب لوگ کریں تو ان کے حق میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا کہ بہت سے ایسے کام انبیاء اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، بہرحال کہ ان کے مطابق خلاف اولا کام تھے جنہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا، تو پھر ہم عام لوگ کس طرح توبہ استغفار سے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ جب ان کا پکا پتہ ہے کہ وہ معاف ہے ہر چیز ان کے لیے، اس کے باوجود وہ کرتے تھے، تو ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹے؟ 70 دفعہ دیکھیں وہ کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، ایک اور حدیث میں 100 مرتبہ بھی آتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر مسلم کی حدیث میں کثرت کا لفظ آتا ہے، اور کثرت کے لفظ کو علماء بیان کرتے ہیں محدثین کہ کثرت لفظ جب بھی کسی بھی چیز میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 100 سے زیادہ، ٹھیک ہے، 100 پکا ہے اور 100 سے زیادہ، تو اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر اردو میں کہیے تو ہم کہیے کثرت کا مطلب ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، کثرت ہے، لیکن عربی میں اور حدیث کے معنوں میں یا حدیث کا جو ایک کہتے ہیں نا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جو الفاظوں کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا کانسیپٹ کثرت کا کانسیپٹ ہے کہ 100 سے زیادہ، اوکے۔ اب 100 سے زیادہ کا مطلب 101 بھی ہو سکتا ہے، اور 100 سے زیادہ کا مطلب 200، 2000، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، اوکے۔ اچھا جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ از فرق تابع قدم، یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ توبہ اور استغفار سے، توبہ کی کثرت اور اس کا استمرار ضروری ہے تاکہ غیر شعوری گناہ بھی معاف ہوتے رہیں، اوکے۔ اگلی حدیث سے بھی توبہ کی تاکید ہے۔ اگلی حدیث نمبر 14، حضرت اغرہ بن یسار المزنی، یہ ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، اوکے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کم سے کم کیا آ گئی ہے، کوانٹٹی آئی ہے 70، اور اس سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہے وہ 100 آ گئی ہے۔ اور راوی حدیث کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت اغرہ بن یسار المزنی، انہیں اغرہ بن یسار جہنی بھی کہا جاتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر کے نزدیک، آپ کو پتہ ہے حافظ ابن حجر کون ہے؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، کے نزدیک مزنی ہی درست اور راجح ہے، یہ صحابی ہیں، ان سے ابو درداء بن ابو موسیٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں، ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور حدیث کے علاوہ کھجوروں کے قرض وغیرہ کی حدیث بھی بیان کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک حدیث ہے نا جو کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہ چاہیے کہ میں تو سب سے زیادہ اس کا حقدار تو میں ہوں، تو وہ کھجوروں کی حدیث، اسی کو کہتے ہیں کھجوروں کی حدیث۔ بہرحال اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنی ہے وہ حدیث تو نو پرابلم، آگے جا کے یہ حدیث ابھی کوٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں نمبرنگ کیا رکھنی ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے، اس سے کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد کم سے کم اتنا کر لیں، 70 کر لیں، یا پھر 100 کر لیں اگر کوئی کر سکتا ہے تو، صحیح ہے۔ اور ہر وہ چیز جو کہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہے نا،
اس کو کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں سپلٹ کر لیا جائے، تھوڑے تھوڑے حصے کر لیے جائے، تاکہ آپ کا فوکس بہتر رہے اور کنسسٹنسی برقرار رہے. اوکے، یہ چیز ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتہ چلتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد سو بھی جایا کرتے تھے. تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے اور پھر دوبارہ اٹھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اکثر لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے کہ شاید سنتیں پڑھ کر سو جایا کرتے تھے. سنتیں پڑھ کر نہیں سوتے تھے، تہجد پڑھ کر سو جایا کرتے تھے. اوکے، اچھا جی، تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو میں نے مثال دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ کو سیرہ سے بھی سمجھ میں آئیں گی. تو اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو. ٹھیک ہے جی، اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو. سمجھے ذرا اس بات کو، وہ کیا کہتے ہیں. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ آگے حدیث آنے والی ہے، ایک بہت طویل حدیث ہے. اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو. اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. دیکھیے یعنی کہ ایکسائٹمنٹ کی یہ حالت ہو کہ وہ الٹا کہہ دے. سمجھ میں آئی آپ کو اس بات کی؟ آپ لوگوں نے کبھی یہ حدیث سنی؟ یہ ایک بہت طویل حدیث ہے، اچھی خاصی لمبی حدیث ہے، اور یہ ریاض الصالحین کی کلاسک حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے یہاں پر چھوٹا کر کے لکھا ہے. مسلم کی روایت انہوں نے چھوٹی کر کے یہاں پہ بیان کی ہوئی ہے. اوکے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی ترغیب اور فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. جو غلطی بغیر قصد اور ارادے کے ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، کہ جو غلطی بغیر قصد اور ارادے کے ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں. مواخذہ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا، کہ آپ کو حساب کتاب نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہی نہیں ایک چیز آپ سے ہو گئی تھی، اور ایسا ہوتا ہے. تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے. تفہیم اور توضیح کے لیے مثال بیان کرنا سمجھانے کا خوبصورت انداز ہے. یہ مثال ہے نا کہ بھئی وہ ایک سواری، اگر ایک شخص ہو، مسافر ہو، اس کا سواری جو ہے وہ چھوٹ جائے، یہ ایک مثال ہے. اوکے، یہ ریئل میں ہوا نہیں تھا. خوشی اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، اور اس ذات عالی کا خوش یا ناراض ہونا اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اب وہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، صحیح ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور توبہ کو ایمفسائز کیا ہے انہوں نے، ذرا اس بات پر آپ لوگ بھی دھیان لگائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے کہ اس کو وہ بار بار کریں. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو صفت بیان کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن میں اور متعدد مقامات کہ جنتیوں میں وہ جنتی وہ ہیں جو کہ بار بار توبہ کیا کرتے تھے، بار بار توبہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کا مطلب ہے گناہ بھی بار بار کرتے تھے. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر یہ قوم گناہ کر کے توبہ کرنے والی نہ ہوتی تو پھر میں ان کو ختم کر دیتا پچھلی قوموں کی طرح، اور پھر ایک نئی قوم پیدا کرتا جو کہ گناہ کرتی، اور پھر اللہ کی طرف توبہ، پھر میری طرف رجوع کرتی، اور پھر میں ان کی توبہ قبول کرتا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اس لیے کیونکہ یہ فلاڈ ہیومن کی کا جو سب سے بڑا ایٹریبیوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر غلطی کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور ہم کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر غلطی کبھی کبھی ہم جان کر کرتے ہیں، کبھی انجانے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ توبہ جو ہے وہ آپ کی دن کا یا دن کے آخر کا یا دن کے آغاز کا حصہ ہونا ضروری ہے.
خاص طور پر کن کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیات میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، آمنو کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے لوگ، مومنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 16، کہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الشری سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ العشری، آپ نے نام سنا ہے نا، ابو موسیٰ العشری، یہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو قرب قیامت کی نشانی ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ذرا اس کے ہم عربی الفاظ دیکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ، یدہ، ید جو ہے نا ہاتھ کو کہتے ہیں، باللیل، رات میں، لیتوبہ مسیء النہار، توبہ کے لیے، ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پھیلاتے ہیں اس توبہ کرنے والے کے لیے جو کہ دن میں جس نے برائی کی۔ پھر وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن میں ہاتھ پھیلاتے، لِيَتُوبُ مَسِيءُ اللَّيْلِ، رات میں گناہ کرنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس، الشمس سورج کو کہتے ہیں، تطلع کہ وہ طلوع ہو جائے شمس، مغربها اپنے مغرب سے، اوکے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں نا کہ اینڈ آف ٹائمز کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہاتھ پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ ویلکم کرتے ہیں، اوکے۔ اور ہاتھ پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا جو رحمت کو وسیع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کی ایک صفت ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ ہاتھ کس طرح ہے اور اسے وہ کس طرح پھیلاتا ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت کو ہم جان نہیں سکتے، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کی حقیقت اور کیفیت کے علم اور تعویل و تشبیہ کے بغیر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلیاں، ان کے بارے میں نا قرآن کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں، اوکے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہیں، لیکن بس ہم نے یہی الفاظ دیکھے، اوکے۔ تو اس پر غور کیجیے گا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بھی کمپریہینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھ سکیں۔ ہم اپنی جیسی پنڈلیاں تو نہیں ہم سوچ سکتے، بٹ وی ڈونٹ ایون نو کہ وہ کیسا ہوگا۔ پھر اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی گناہ ہو جائے، انسان بلا تاخیر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں جھک جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ جھک جائیں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ، اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹ کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہم عربی سے بہت فیملیئر ہو جائیں سمجھنے کے لحاظ سے۔ اور توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو وہ گویا اس دوری سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے قریب اور مغفرت کی خواہش کرتا ہے، تو اسی رجوع الی اللہ کا نام توبہ ہے۔ اور تاب اللہ علیہ کا مطلب ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاب اللہ علیہ کہ ان لوگوں سے ان کے اوپر اللہ کی توبہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل سی چیز ہے، کرنا کیا ہے آپ نے؟ صرف توبہ کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر توبہ کی توفیق ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ توبہ قبول بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھے گا۔ الفوائد ایک کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے نا کہ آپ کے دل، دماغ اور جتنے کہتے ہیں نا 14 طباق روشن ہو جائیں گے،
ایسی کتاب ہے وہ. اس کے اندر انہوں نے اپنے کامنٹس لکھے ہیں. کامنٹس میں وہ لکھتے ہیں اور ان کے کامنٹس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, وہ ان کی اوپینینز نہیں ہے, ان کا بہت وسیع مطالعہ, بہت علم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت دی, اس پر انہوں نے جو کامنٹس لکھے ہیں ہمارے جیسوں کے لیے تو وہ بھی بہت ہے. ہاں, اگلی حدیث ہے کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے روایت کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اوکے, ما لم یغرغر, سوری یغرغر, اس لفظ کو نا یاد رکھیں, یغرغر. اوکے, ابھی میں آپ کو بیان کرتی ہوں آگے کہ بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے کہ جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے. یہ اردو ہے, غرغرہ شروع نہ ہو جائے, یعنی عالم نزا اس پر طاری نہ ہو جائے. اسے ترمذی نے روایت کی, جامع ترمذی آپ جانتے ہیں, جامع ترمذی, اور امام ترمذی نے وہ کیونکہ کتاب کمپائل کیا, روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے, حسن ہے, صحیح حدیث نہیں یہی ہے, اسی لیے اس کو بیان کیا ہوا. اوکے, اس کے علاوہ جتنی بھی اور حدیثیں جہاں پر لکھا نہیں ہوتا نا ریاض الصالحین میں, تو بائی ڈیفالٹ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے, لیکن یہ حسن حدیث ہے. یہ انہوں نے اس لیے کوٹ کی ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ پورا ٹائم بتا دیا گیا نا, ٹائم لائن آ گیا کہ یہاں پر یہ تمہارا لاسٹ ایونیو ہے, اس کے بعد اب تمہارا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ غرغرہ کا کیا مطلب ہے. غرغرہ کا مطلب ہے روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا. اوکے, یعنی نزاع, جان کنی کا وقت آ جائے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اس لیے انسان کو ہمہ وقت موت کی تیاری رکھنی چاہیے. اور موت کی تیاری یہ ہے کہ آدمی گناہ سے پاک ہو, جس کا طریقہ رجوع اللہ اور توبہ ہے. جب موت کا یقین نہیں جب موت کا یقین نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے گی, تو انسان کو اپنے گناہوں سے بھی فوراً تائب ہونا چاہیے. گناہ در گناہ کرنے اور توبہ نہ کرنے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, اور پھر انسان لب گور تک غافل ہی رہتا ہے. اچھا, لب گور کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا لب گور کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے بھی اردو لینگویج نہیں پڑھی ہوئی؟ آپ لوگ سارے پاکستان میں ہی ہے نا؟ ہاں. آپ نے اردو بولی ہے نا, یہ ایسی اردو جو ہے نا معدوم ہو چکی ہے. لبے گور میرے خیال سے قبر کی زبان بس کر کیسے, دے, لا قبر, لا لا, قبر, معدوم نہیں ہوئی ہے, نہیں نہیں یہ والی معدوم نہیں قبر ہوئی. تک جانے تک. ویری ہاں گڈ. قبر کا ہی. لیکن ہے نا, آپ نے ایسے کیوں کہا قبر تک جانے تک؟ بتائیں, لبے گور مجھے وہ بتائیں نا کیا مطلب ہے. جو قبر ہے نا وہ مطلب میں نے اکثر اس کے لیے گور کا ورڈ سنا ہے, ویری گڈ, تو وہ لبے ویری گور گڈ, تو مطلب قبر کے منہ تک جانے تک. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, بالکل صحیح. اچھا, یہاں پر ہم اردو کے لفظ پہ کیوں غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جب اردو کے لفظ پہ غور کریں گے, اب جو کہ ہماری اپنی لینگویج ہے, آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اپنی لینگویج سے ہی اتنے نان فیملیئر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن زیادہ پیدا ہو جائے عربی کو جاننے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے نکالا کیسے. لب, لب کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو کہتے ہیں, کسی بھی چیز کا ماؤتھ پارٹ. اوکے, لب ہمارے نہیں ہوتے, وہ کسی کی بھی ہو سکتے ہیں. گور, اگر پتہ ہے کہ قبر کھودنے والا جو ہوتا ہے قبرستان میں, سب مرد جانتے ہوں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گور کند. قبر بنانے والا, اوکے, قبر کو بنانے, تو لب گور قبر کے منہ تک. ٹھیک ہے, وہ بندہ غافل رہتا ہے. اچھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا, اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے, پھر وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور کالا دھبا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس چیز کو نا آپ کو قرآن میں آیات ملے گی جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو ظلمت ہوتی ہے, اندھیرا, ظلمت کا اندھیرا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے, ہدایت کا جو نور ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے, ہدایت کا نور بجھ جاتا ہے. وہ کیسے بجھتا ہے؟ آپ گناہ کرتے ہیں, وہاں کی لائٹ آف ہو جاتی ہے. اوکے, بلب سمجھ لے پھوٹ جاتا ہے. تو اگر وہاں پر اندھیرا 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 ہوتا ہی چلا جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ غافل ہوتے چلے جائیں گے نا.
اگر ایک گناہ ہوا ہے تو اس سے توبہ کرنا آسان ہے، 2 ہوئے یعنی کہ ظاہر 1-2 تو نہیں ہوتے، زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کم کوانٹٹی ہے تو توبہ کرنا آسان ہے، اور چھوٹے گناہ توبہ کرنا آسان ہے۔ پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے دل میں، جب زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز وہیں پر رہتی ہے لیکن کسی بھی کام کی نہیں رہتی۔ اوکے، آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، نفرت نہیں پالنی چاہیے دل میں، دل کو صاف رکھنا چاہیے، دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گہوارہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے، تو اس کو صاف رکھو، یعنی کہ بغض نہیں ہونا چاہیے، جیلسی حسد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے ill feelings نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو دلوں میں گرج رکھتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہارٹ اٹیک زیادہ سفر کرنے کے پاس چانسز ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے مرنے کے چانس بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ دیر آر سم پیپل کہ ان کو کچھ سرٹن، اب میں نام کیا ٹرمز تو نہیں آپ کے سامنے بتاؤں گی، لیکن جس کو آپ لوگ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں نا، ہارٹ اٹیک کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ جو بھی قسم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص گرج کرنے والا تھا یا غلط کھانے کا مسئلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ہارٹ اٹیک سے مر جانے کا جو ریزن ہے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے بھی انہی لوگوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے، 65 to 73% انہوں نے بتائی ہے لوگوں کی، کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، گرجز رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کورٹیسول ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ہارمون، اور ہو سکتا ہے کہ آج کل اگر آپ لوگ کیونکہ ظاہر میڈیا کا دور ہے تو یہ جو نام ہے نا کورٹیسول یا اسٹریس ہارمون، یہ تقریباً سب جانتے ہیں۔ اسٹریس ہارمون جو ہوتا ہے نا ہمارے جسم میں چاہیے ہوتا ہے دن میں ایک دفعہ، اس کو پروڈیوس ہونا ہوتا ہے، اور دن کے رات تک نا اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، سمجھ لے وہ آئل ہوتا ہے، جیسے گاڑی میں آئل ہوتا ہے نا، اس میں زنگ لگ جاتا ہے، آئل چینج کرانا ہوتا ہے، بالکل ایسے رات تک وہ ختم ہو جانا چاہیے، اس کورٹیسول کو ری ابزارب ہو جانا چاہیے، لیکن وہ پتہ ہے جاتا کہاں ہے کورٹیسول؟ دل میں، ٹھیک ہے، اسٹریس میں، آپ نے سنا ہوگا اسٹریس سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسٹریس سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کورٹیسول جو ہارمون ہے وہ ہے ٹینشن والا ہارمون، اسٹریس والا ہارمون، کسی کے لیے گرج، ریزنٹمنٹ، بدلہ، اور یہ تمام چیزیں اگر آپ کے دل دماغ میں چل رہی ہو نا تو وہ ہارمون بڑھتا جاتا ہے، آپ کا کھانا پینا یا تو کم ہو جاتا ہے، سونا کم ہو جاتا ہے آپ کا، یا زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر تو کم ہی ہو جاتا ہے، نیند وغیرہ چلی جاتی ہے، اور اچھی نیند کرنے سے کورٹیسول ہارمون آپ کی باڈی سے فلش آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آج کے دن کا کورٹیسول فلش آؤٹ ہو جائے گا، نیکسٹ ڈے کے لیے دوبارہ پروڈیوس ہوگا جتنا بھی چاہیے ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو ذرا لیمن لینگویج میں سمجھایا ہے۔ اب میں بیان کروں گی آپ کے سامنے کہ توبہ جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا اور انسائٹس دیکھیں گے، اور توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میرا خیال ہے ہمارا ٹائم تقریباً کور ہو جائے گا، اور اب پوچھتی ہوں کہ وجیہہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، وجیہہ کا لے لیتی ہوں میں کامنٹ یا سوال، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی وجیہہ۔ میں کہہ رہی تھی ایک کامن صحیح ہے نا، ڈیورنگ کارڈنگ سرجری ایک سرجن نے بولا کہ اگر تم دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول لیتے تو آج ہمیں نہ کھولنا پڑتا، تو ہاں بالکل بالکل کہ صحیح بات آپ نے کہی ہے، ہاں بات سے بس سے وہی چیزیں بڑھتی جاتی۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سیٹنگ میں، واٹ ایور سیٹنگ ہے، اللہ کی سیٹنگ جو بھی ہے، اس سیٹنگ سے آپ راضی نہیں ہوتے اور آپ کوئی اور رزلٹ یا کوئی اور سیناریو چاہ رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تو آپ مسلسل ہر شخص، عورت، مرد، لڑکا، لڑکی، کم عمر کے، زیادہ عمر کے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب اپنی ان کی مرضی کی کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی سیٹنگ یا اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے پلان کے مطابق یہ اپنے آپ کو نہیں ڈھال رہے ہوتے، تو یہ جو ڈفرنس ہے اس کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہوتی ہیں، خاص طور پر دل کی بیماریاں۔ اور کورٹیسول کے بارے میں اگر آپ ابھی بھی آپ یہ ٹاسک کیجیے گا، کورٹیسول کو ذرا چیک کیجیے گا کہ کورٹیسول یا اسٹریس ہارمون کا تعلق ہارٹ اٹیک یا ہارٹ سے کیا ہے۔ ویسے تو کورٹیسول کے بہت سارے کام ہیں، انکلوڈنگ ڈائبٹیز، انکلوڈنگ آج کل کا جو واٹ ایور موٹاپا، انکلوڈنگ ہارمونل امبیلنس، لیکن یہ کورٹیزول آتا کہاں سے ہے یہ ذرا آپ لوگ دیکھیے گا تھوڑا سا۔ آج کہتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سیٹنگ بنائی ہوئی انسانی جسم کی، تو آپ ذرا کورٹیسول کو دیکھیے گا، CORTISOL، کورٹیسول اسٹریس ہارمون،
یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نیو انفارمیشن ملے گی، بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملے گی. آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا کیسے کرنا. پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت کی کہ سلیم دل کیا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی سورہ البقرہ کی جو اب نیکسٹ پیسج ہے نا، اس کے اندر دلوں اور پتھروں کے بارے میں اب آنے والا ہے. اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ دل کیسے کیسے قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کو کون سا دل چاہیے، اور کون سے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. دل پہ دھبا لگ جانا، گرج آ جانا، غصہ آ جانا، کسی سے نفرت ہو جانا، یہ سارے انسانی فلاز ہیں. لیکن ان دی اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اور ہر چیز سے بری ہو جاؤ، سب کو معاف کر دو اور قصہ ختم کر دو. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ فلاں صحابی جنت میں ہے، اور مطلب ان کو میں نے خود ان کی جو ہے ان کو میں نے دیکھا ہے جنت میں. تو باقی جو صحابی ہیں نا، انہوں نے جا کر پتہ کرنے کی کوشش کی یہ کیا کرتے ہیں. ان کا معمولات ایک زندگی دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں. وہ تو وہی نارمل اپنا لائیولیہڈ کے ارن کرنا جو بھی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھنا، اپنے گھر کے کام کرنا، خود جیسے نماز پڑھنا، وضو کرنا، وہی نارمل چیزیں کرتے ہیں. آخرکار تنگ آگے جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی ہم نے آپ کو بہت آبزرو کرنے کی کوشش کی، چھپ کر بھی، سامنے سے بھی، آپ کے ساتھ رہ کر بھی، لیکن ہمیں ایسی کوئی عمل آپ کا نہیں ملا جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں اس عمل کی وجہ سے آپ جنت میں ہیں، کیونکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر ملی ہے. تو انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ میں ایسا کیا کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تو ہے جو میں کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حسن حدیث ہے، لیکن بہرحال بہت نالجبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو میں کرتا ہوں کہ بستر پہ جب میں لیٹتا ہوں نا سونے کے لیے، تو میں جتنے بھی لوگ ہیں نا سب کو معاف کر دیتا ہوں، اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتا ہوں، اور باقی سارے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کوئی کمی زیادتی کی ہو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں اللہ کی خاطر. پھر یہ کہ جب آپ اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں گے نا، مطلب وہ کیسے، ضروری نہیں کہ اب آپ نے بولا کہ میں اللہ کی خاطر اس فلاں بندے کو معاف کرتا ہوں اور آپ کا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہو رہا. یو جسٹ اسٹارٹ، آپ صرف کرنا شروع کریں، ابھی کہنا شروع کریں اپنے آپ سے، پھر لوگوں سے، اور روز رات میں اپنے آپ کو کہیں آہستہ آہستہ. زیادہ دن نہیں لگتے، چند دنوں میں ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ سپر پاور آ گئی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر کے چلا جائے، آپ اگر وہ ہو گیا ہے، ظاہر ہونے سے پہلے تو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی تو پھر آپ اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں گے. کیونکہ جب آپ آخرت کی ہولناکیاں پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے نا، تو آپ اپنے لیے بھی وہ نہیں چاہتے ہیں اور آپ کسی اور کے لیے بھی نہیں چاہیں گے. وہ جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ سانحہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. ہم کہتے ہیں نا ایسے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں ایکسیڈنٹ یا فلاں واقعہ ہوا ہے وہ اتنا تکلیف دہ تھا، اتنا ٹارچرس تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح آخرت جو ہے وہ کوئی آسان چیز تو نہیں. عذاب قبر، پھر قیامت کا دن، پھر قیامت کے بعد دوزخ کے معاملات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی معاملات ہیں. جب آپ چاہتے ہیں کہ معاف کیے جائیں تو پھر آپ کو معاف بھی کرنا ہوگا، لیکن یو اسٹارٹ بائی لٹل. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ بدلہ وغیرہ لے لینے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے سے بتایا، بیان کیا. ایون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں بیان کیا، بدلے کے بارے میں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے اسی میں زیادہ خیر ہے. زیادہ خیر اس میں ہے کہ تم معاف کر دو. ٹھیک ہے. تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ایسا دل جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، اور اللہ کے پاس جیسے آیا تھا نا وہ ویسے ہی اللہ کے پاس واپس لوٹ جائے گا. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ ہر دن، ہر ہفتے میں ایک دفعہ، ہر مہینے میں ایک دفعہ، دن میں 2 مرتبہ، جیسے کھانا کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ. یہ تمام چیزیں یہ آپ مطلب کہتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو یور اون کنوینئنس آپ اس کو پلان کریں، اللہ کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر معاف کر دیں، اور اللہ کے آگے قلب سلیم کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ پل صراط جو لوگ پار کریں گے نا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو قلب سلیم والے لوگ ہیں، سلیم دل والے لوگ ہوں گے. وہ پار کر جائیں گے سلامتی کے ساتھ. دیکھیں پار کرنے والے اور بھی ہوں گے جو کٹ پھٹ کے بھی آئیں گے، لیکن سلامتی کے ساتھ وہی لوگ پار کریں گے. اور پھر پل صراط کے پاس کون ہے؟ پھر
پل صراط کے پار جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ آخری منزل ہے۔ اور اس کا بیان آگے آپ کو حدیثوں میں مل جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کریں گے آگے کہ پل صراط کیا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، پل قنطرہ کیا چیز ہے، اس سے بچنا کیسے ہے اگر بچ سکتے ہیں تو، اور اگر اس سے گزرنا ہے تو پھر گزرنا کیسے ہے۔ قلب سلیم کی ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کریں گے، وہ اس لیے کیونکہ ظاہر اب سورہ البقرہ کی آخری جو آگے کی جو آیات ہے نا وہ آ رہی ہیں دل کے بارے میں۔ پیچھے تو آپ نے دیکھا نا کہ منافقین، متقین، مؤمنین کے بارے میں اور کافرین کے بارے میں ذکر گزرا ہے۔ پھر آگے پتہ چلے گا کہ اگر ہم صرف اتنا ہی بیان اپنے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو لگے گا کہ میں نے تو گناہ کیا ہے، میں نے تو غلطیاں کی ہوئی ہیں، میرے دل میں تو فلاں ایموشن ہے، میں نے تو ایسے بھی کر دیا تھا ایک بار، فلاں بھی کر دیا تھا، اور ابھی زندگی اگر باقی ہے اور تو ہو سکتا ہے اور بھی کریں ہم، تو پھر کیسے بچیں گے؟ تو ہم کیا ہوں گے؟ مایوس ہو جائے گا، شیطان ہمیں مایوس کر دے گا کہ تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا ایونیو کھول دیا ہمارے لیے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ تزکیہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کا محاسبہ خود سے کر لینا، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ کرے، آپ اپنا محاسبہ کریں اور تزکیہ کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ صدقہ دے کے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، نفل کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے، توبہ کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور اب آتی ہے دو اور پوائنٹ آگے، میں نے کہا تھا کہ استغفار اور توبہ کے بارے میں آپ کو جو ڈفرینس ہے وہ بیان کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ توبہ جو دوسری چیز ہے نا، جو دو پوائنٹ رہتے ہیں اس میں سے ایک پوائنٹ جو ہمارا رہتا ہے وہ ہے توبہ کیا ہے۔ توبہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ ٹارگیٹڈ ہے، اوکے، توبہ ہیز ٹو بی ٹارگیٹڈ۔ آپ ہوا میں توبہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ توبہ کر بھی رہے ہیں تو آخر آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، اے میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں؟ آپ ایک راستے سے پلٹ گئے، آپ نے کہا کہ یہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے میں ادھر سے نہیں جاؤں گا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس جانا ہے، تو وہ کس چیز کا راستہ تھا؟ کیا وہ نماز چھوٹ گئی تھی؟ آپ نے حرام کھانا پینا تھا آپ کا، لائیولیہڈ آپ کا حرام تھا، یا ماں باپ کے معاملے میں آپ غافل تھے، یا زنا میں مبتلا تھے کسی طرح کے، سود میں مبتلا تھے، اور اس طرح کے دیگر گناہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، گناہ اور استغفار میں توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام آپ نے کیا اور پھر آپ نے کہا استغفر اللہ یا رب، استغفر اللہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو استغفار جو ہے نا وہ ایئر میں کیا جاتا ہے، یعنی ہوا میں کیا جا سکتا ہے، کہ آپ نے اندھا دھند استغفار کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے مطلب مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کی بخشش چاہیے، مجھے آپ کی طرف سے آپ کا رحم چاہیے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے نامہ اعمال میں استغفار کو چیک کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اچھا اس کے گناہ 70,000 اس کے گناہ آ رہے ہیں، اور اس کا استغفار کتنا ہے؟ اچھا، اس کا استغفار ہے 35,000، اس کا استغفار آیا ہے میرے پاس، تو 70,000 میں سے 35,000 گناہ جو ہے استغفار کی وجہ سے مائنس ہو جائیں گے، اوکے۔ کون کون سے ہوں گے؟ چھوٹے 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 چھوٹے، جتنے بھی اس لسٹ میں چھوٹے ترین ہوں گے نا لیول کے اعتبار سے، وہ سارے ہو جائیں گے، اوکے۔ اب باقی 70 میں سے 35 مائنس ہو گئے، باقی کے بچ گئے، اس کا کیا ہوگا؟ اب اس میں کچھ بڑے گناہ ہوں گے، ہو سکتا ہے، اور کچھ چھوٹے گناہ ہوں۔ پھر ایک شخص آیا کہ اس نے 70,000 گناہ کیے تھے، لیکن اس کا استغفار جو تھا نا وہ 150,000 تھا استغفار، تو کیا ہوگا؟ اس کے تو سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے، ہے نا بھائی؟ بلکہ ایکسٹرا حسنات بھی ملنے چاہیے، ایکسٹرا ثواب بھی ملنا چاہیے اس کو، کیونکہ اس کو تو 70,000 کا مارک تھا اس کا گناہ کا۔ لیکن ان 70,000 گناہوں میں سے سمجھ لیں کہ 3 کبیرہ گناہ بھی تھے، اوکے، 3 کبیرہ گناہ تھے، اور اس لحاظ سے کبیرہ گناہ چاہے کتنا بھی استغفار کر لیں وہ مائنس نہیں ہو سکتا۔ وہ کس سے مائنس ہوگا؟ وہ ہوگا توبہ سے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازم ہے، اوکے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے۔ استغفار سے ایک چیز آپ کا نامہ اعمال میں لکھی ہے لسٹ میں کٹ ہو جائے گی، ہاں جی استغفار ہو گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس گناہ کے بارے میں سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا. سوال کر کے شرمندہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کے ذریعے اس کو معاف کر دیں گے، ہاں میں نے معاف کیا، لیکن سوال تو ہوگا. اوکے، اب آتے ہیں توبہ پہ. توبہ کے بارے میں یہ بات ہے، قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، حدیث میں بھی آپ کو مل جائے گی، آگے حدیث میں بھی آپ کو کلیئر یہ مل جائے گی کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں سے ہی نا سب کچھ ریسٹارٹ ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہے توبہ کی ہے کہ میں آج کے بعد اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کروں گی، ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کروں گی چاہے بات کچھ بھی ہو. اور میں نے پکی توبہ کر لی، ماں باپ کو بھی جا کے منا لیا، اللہ کے آگے بھی توبہ کر لی، اور دل میں پکا ارادہ کر لیا، اور بہت شرمندگی بھی ہوئی جب میں نے پہلے کیا ہوگا، واٹ ایور ایج واٹ ایور ریزن، چاہے صحیح ہو غلط ہو. اب اس گناہ کی جتنی بھی لسٹ کے اندر جتنی دفعہ بھی آیا ہوا ہوگا نا آپ کے نامہ اعمال کی، وہ ساری جگہ سے اریز کر دیں گے. اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو اریز کر دیں گے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا دوبارہ. توبہ کی یہ افادیت ہے، توبہ کی یہ فضیلت ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اب آتے ہیں ہم ٹارگیٹڈ توبہ پہ. استغفار تو اندھا دھند کیا جا سکتا ہے، لیکن توبہ اس طرح سے نہیں کی جا سکتی. پھر یہ کہ وہ لوگ جو استغفار بھی ٹارگٹ کر کے کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی. اوکے، اب استغفار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور توبہ کی توفیق بہت بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. پھر توبہ کی جب توفیق ملے گی تو میں نے کیا آپ کو بیان کیا کہ توبہ کی توفیق اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی توبہ قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو ضمانتیں ہیں نا، یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قرآن میں بھی آپ کو اس کے بارے میں آیات مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو توبہ کو بالکل بھی آپ نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. اب اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 7 بڑے گناہ کیا ہیں، اور ان 7 بڑے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، انکلوڈنگ غیبت. غیبت 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، شرک، زنا، جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، سود، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے گا. کسی کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، نا حق کسی کے ساتھ کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے رہی، تمام چیزیں آپ نے پیچھے بھی پڑھی. ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب سوال رہ جاتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ایلیجیبل کون ہے، کون کون توبہ کر سکتا ہے. تو اس سوال کا پہلا جواب ہے کہ ہر وہ شخص جس نے گناہ کیا ہو وہ توبہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے، دوسری ایلیجیبلٹی ہے توبہ کے لیے کہ آپ نے اگر گناہ کیا اور آپ کے دل نے اس بات کو برا جان لیا، چاہے چھوٹے لیول پہ آپ کو برا لگ رہا ہے یا بڑے لیول پہ آپ کو لگ رہا ہے مجھے نہیں، میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں، میں نے کیوں اس کو اونچی بات کر دی، اپنی کاملی سے کیوں ایسے میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، یا پھر دل میں تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے یار میں نہ کرتی تو ہوتا اچھا ہوتا، یا کیا کہتے ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، اچھی سی باتیں کر رہی تھی، کھا رہی تھی، پی رہی تھی، اور اپنی کاملی کو میں نے نہیں پوچھا، تھوڑا تھوڑا دل میں برا لگ رہا ہے، بہت برا نہیں لگ رہا، تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے، تو یہ بھی ایلیجیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑا بھی برا لگ رہا ہے تو آپ نے توبہ کو پکڑ لینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون پسند ہے، بہت توبہ کرنے والے پسند ہے، بار بار اللہ کی طرف، یا اللہ میں نے یہ کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہتی. تو آپ نے توبہ کرنا ہے. اب کیا رہ گئے ہمارے پاس الفاظ، تو سب سے سمپل موسٹ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں استغفار کے اور توبہ کے، کیا ہیں وہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اوکے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے جو کہ جامع استغفار کہتے ہیں اس کو. جامع استغفار کا مطلب ہوتا ہے جس میں گناہ سے آپ نے بخشش بھی مانگی ہے اور ایک خاص گناہ سے اس سے پلٹ بھی گئے ہیں، اب آپ دوبارہ نہیں کریں. اب وہ ایک الگ کہانی ہے کہ دوبارہ اگر ہو گیا تو کر لیا تو کیا ہوگا، وہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک آپ زندہ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چانس ختم ہو گئے دوبارہ کرنے کا. ٹھیک ہے، بلکہ ہم میں سے تو کئی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اکثر گناہ کر کر پھر دوبارہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، پھر دوبارہ کرنا شروع. فار ایگزامپل
ٹی وی وغیرہ دیکھنا، گانے سننا، اس طرح کی چیزیں، یا وقت کو ضائع کرنا. اور بائی دا وے 7 بڑے گناہوں میں وقت ضائع کرنا بھی ایک کبیرہ گناہ میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، پوائنٹ آف ڈیبیٹ ہے بہرحال. تو انشاءاللہ فی الحال جتنا بھی ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کے قول مبارک کے اعتبار سے، تو ہم پر کیا واجب ہو گیا کہ اب ہم نے اس کو اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اسی طرح اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ کے بارے میں اور استغفار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، اور استغفر اللہ بہترین دعا ہے. اوکے، بہترین دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ. اور جامع استغفار کا مطلب ہے کتنا ٹو دا پوائنٹ استغفار. کیسے کریں گے آپ؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو آج ہمیں یہ سارے ٹیک اویز مل گئے اپنے آج کے سیشن سے، الحمدللہ. اب ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے. تو جیسے ہی انشاءاللہ توبہ کا جو یہ بیان ہے فنش ہوتا ہے، توبہ کے بعد یہاں صبر کا بیان شروع ہو جائے گا نا، ریاض الصالحین. تو جیسے ہی یہ ختم ہو جائے گا تو ہم پھر توبہ کے بعد استغفار کے فضائل قرآن کی روح سے ہم پڑھیں گے. اس کے کیا فضائل ہیں، اس کو کیوں کرنا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ ہمیں جو وظیفہ ہمیں بتایا، وظیفہ جو کہتے ہیں نا عام اجازت ہے جس کی کرنے کی، ہر کسی کی، اور اس کے 100% رزلٹ ملتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کے فنش ہونے کے بعد ہم استغفار کو قرآن کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کا کوئی سوال جواب ہے نا تو کر لیں. تو اب جو بھی لینا دینا اب بات کرنا ہے نا، وہ اللہ کے آگے کرنی ہے. وقت کیا ہے اس کا توبہ کرنے کا؟ ہر وہ وقت جس میں آپ کو احساس ہو جائے، ہر وہ وقت کہ جس میں دل میں آپ کے آ رہا ہے کہ یہ، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آئیں اور آ کر وضو کریں اور پھر اللہ کو کہیں. نہیں، آپ کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. اوکے. ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی مومن تو وہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ اچھے سے وضو کرے، اور یہ آئی آگے حدیث کہ اچھے سے وہ وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کے آگے 2 نفل ادا کرتا ہے، اور توبہ کی نیت سے کرتا ہے، توبہ کرتا ہے یعنی کہ توبہ کے 2 نفل پڑھنا، اور پھر اللہ کو کہنا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. اللہ سے کہہ دیا یا اللہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اور پھر یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے توبہ کی، اس کو قبول بھی کر لیں اور آگے مجھے اس گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دے دیں. کیا کہیں گے آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.